أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ سیکھیں گے. حدیث کی کتاب معارف الحدیث، حدیث کا نمبر 703. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: اے عباس، اے میرے محترم چچا جان، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عظیم تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ اور کیا میں آپ کے 10 کام 10 خدمتیں کروں؟ یعنی کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں جس کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، یا پھر پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھیں گے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے. اس کے بعد آپ 15 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کی تسبیحات کرنے کے بعد پھر آپ یہ کلمات 10 دفعہ کہیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے سر اٹھانے والی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات پڑھیں گے. اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں سجدہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ کلمات 10 دفعہ کہیں گے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھیں گے تو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے اور پھر یہی کلمات 10 دفعہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات کہیں گے. پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے. دوسری رکعت کے لیے ابھی کھڑا نہیں ہونا، وہاں پر بیٹھ کر 10 دفعہ یہی کلمات پڑھیں گے. اسی طرح اپنی 4 رکعتیں مکمل کریں گے اور اسی ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 دفعہ بنتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا کہ اے میرے چچا جان، اس نماز کو روزانہ پڑھا کریں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرنا، اور اگر ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں 1 دفعہ پڑھ لینا، اور اگر 1 سال میں بھی موقع نہ ملے تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لینا. احباب ناظرین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ صلاۃ التسبیح کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اس نماز کو کسی بھی دن کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب موقع ملے اس نماز کو پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس نماز کا رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی خاص تعلق نہیں. یہ نماز رمضان المبارک میں اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ ہر طرف نیکی کا ماحول بنا ہوتا ہے. اس اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.